حاضرین و ناظرین و سامعین، علماء ذی المجد والاکرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، آج کی یہ وقت رات یہ عظمتوں عرفتوں وہ رات کہ جس کی انگریز گھڑیوں میں قسمتیں بدلتی ہیں، وقت ناز کرتا ہے اور روح پرواز کرتی ہے، روحانی پرواز اور طلب مغفرت کی آواز اور یہ اجابت کی رات، نزول رحمت کی رات خوش نصیبوں کا نصیب ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات در میں اور آپ کو، ہم کو، سب کو اپنے گھر میں دسترخوان رحمت و مغفرت پر اکٹھا کر دیا۔ 2 سال کے بعد آپ سے ہم کلامی اور کارگزاری کا موقع مل رہا ہے۔ ان 2 سالوں میں کووڈ کی قیامت خیزی، اہل ایمان اور پیاروں کا دنیا سے رخصت ہو جانا بلا شبہ اس کا قلب افسوس آج کی رات زیادہ ان لوگوں کی یادیں آ رہی ہیں تو کئی سالوں سے اس مسجد کی زینت بنا کرتے تھے۔ آج ان کے چہرے یہاں سے تو غائب ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور اپنے مالک و خالق کے دربار میں موجود نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد نواز ہزاروی صدیقی صاحب نے جس پیار سے مجھے اور آپ کو بلایا، یہ بلانا بظاہر ان کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاوا خدا کی رحمتوں کا ہے کہ آؤ آج اپنے نامہ اعمال پر کچھ گھڑی نظر کرو، کچھ دیکھو کہ آپ کے نامہ اعمال میں سیاہی کتنی ہے، تاریکی کتنی ہے، نور کتنا ہے، سرور کتنا ہے، خدا کی ناراضگی کے اسباب کتنے اختیار کرے گئے اور خدا کو راضی کرنے کے کتنے اسباب اختیار کیے گئے۔ قرآن گرامی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی اللہ رحمت کے بہانے قائم کر کے اپنے محبوب کی امت کی مغفرت کے ذرائع ہمیں اور آپ کو عطا فرما رہا ہے۔
کئی بار آپ کے علماء سے سنا ہوگا کہ نصف شعبان کی یہ رات اپنے دامن میں کتنی برکات لیے ہوئے ہے. اسے قرآن کی زبانی لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا. اسے لیلۃ المغفرہ بھی کہا گیا. یہ نزول قرآن کی رات بھی ہے, یہ مغفرتوں کی رات بھی ہے, اور یہ مبارک بدامہ ساعتوں کی رات بھی ہے. برکتوں والی رات. کیا مطلب ہے برکتوں والی رات؟ کہ اگر 40 آدمیوں کا کھانا اور پینا 1500 کو پورا ہو جائے تو دنیا کہتی ہے کہ اس میں برکت پڑ گئی ہے. تو آج کی رات کو برکتوں والا کیوں کہا گیا؟ میں سمجھتا ہوں علماء کی بیان کی روشنی میں کہ آج کی رات کو برکتوں والا اس لیے کہا گیا کہ آنسوؤں کا طوفان نہ بھی اترے, سجدوں کی کثرت نہ بھی ہو, تلاوت اور ریاضت کی کثرت نہ بھی ہو, وہ نالہ ہے نیم شبی اور چند پلکوں کے بال خدا کے خوف سے آنسوؤں سے بھیگ جائیں. ادھر آنسوؤں کا بہہ جانا اور رخسار کو تر کر دینا, ادھر خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ ہم نے قرآن میں اس رات کو برکتوں والا کہا ہے. تو میرے بندہ خاص کا معمولی عمل اس رات میں میری رحمت کے دروازے پر دستک دے دے تو میں سارا دروازہ کھول کے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں. لیکن کوئی میری رحمت کے دروازے پر دستک دے کے دیکھے تو صحیح, جو مجھے پکارے تو میں اس کی آواز پر آج کی رات کس طرح لبیک کہتا ہوں. اور مسجد میں آنے والوں, آج خدا کی رحمتوں کے نزول کو سجدوں میں بھی دیکھو گے, قیام میں بھی دیکھو گے, آنسوؤں میں بھی دیکھو گے, اور دعاؤں کی شکل میں بھی دیکھو گے. اس لیے کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے, آج کی رات برکتوں والی رات ہے. خدا بلا رہا ہے نا, آسمان دنیا پہ آتا ہے. حل من مستغفر, آسمان دنیا اس کو کہتے ہیں جو جسے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس آسمان پر آ کر کہتا ہے حل من مستغفر, اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنے والوں, اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنے والوں, آج کی رات ہے جو میرے در رحمت پر دستک دے کے عرض کرے کہ مالک میرے گناہ معاف کر سکتا ہے. میں اسی لیے تو بلا رہا ہوں, ایک دفعہ مانگ کے دیکھو کہ تمہارے اعمال کو میں نور سے بھرتا ہوں کہ نہیں بھرتا. رزق طلب کرتے, آج کی رات طلب کرتے, مغفرت بھی رزق کثرت کے ساتھ دوں گا. اپنے مسائل کو بیان کرو, دیکھو آج کی رات میں اپنے محبوب کی امت کو کس طرح بنا رہے ہیں. تو مطلب ہے کوئی ہمارے اندر خصوصیت نہیں, ذاتی خصوصیت نہیں. یہ خصوصیت اور یہ فضیلت آج کی رات کو اور ہم سب کو جو حاصل ہے, اس کا سبب ایک ہی ہے, اور وہ سبب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کے سبب سے ہم ہیں اور انہی کے سبب سے انہی کی رحمتوں کو عام کرنے کے لیے اللہ نے آج کی رات ہمیں عطا فرمائی. اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار. لوگ ڈراتے ہیں خدا سے, بڑا قہار ہے, بڑا جبار ہے,
خدا کا رسول کہتا ہے دیکھو وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، ذرا ایک دفعہ سجدہ کر کے دیکھو، سچائی کے ساتھ، دیانت و متانت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھو، تمہارا سجدہ بعد میں قبول ہوگا، خدا کی رحمتوں کا نزول پہلے سے شروع ہو جائے۔ ذاتی گرامی، مجھے مدینہ شریف کا ایک منظر یاد آ رہا ہے کہ کسی گھر میں آگ لگی، اس گھر میں ایک نومولود بچہ، چند ماہ کا بیبی اندر رہ گیا اور آگ کے شعلے چاروں طرف بھڑک رہے ہیں اور گھر میں اسے بچانے والا کوئی نہیں، ماں باہر، باپ باہر، شعلے بھڑکتے ہیں، لکڑی کے تیروں کو آگ لگتی ہے، دروازوں کو کھڑکیوں کو آگ لگتی ہے، تو ماں دیکھتی ہے کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور میرا نومولود بچہ اندر رہ گیا، تو وہ تڑپتی تڑپتی بھاگتی بھاگتی اپنے گھر کے سامنے آئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں اور صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ اندر ہے۔ جب کوئی بھی اندر نہ گیا تو وہ ماں تڑپتے تڑپتے اندر داخل ہوتی ہے، آگ میں، دروازے بھی آگ والے، کھڑکیوں سے بھی آگ، اس کے چھت سے بھی آگ، اور آپ دیکھتے ہیں یہاں کسی گھر میں آگ لگے تو تھوڑی دیر میں تباہی کا کیا عالم ہوتا ہے اور کس قدر تپش ہوتی ہے فضا میں بھی، لیکن وہ ماں مامتا کی ماری گھر میں داخل ہوتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، سیدھا آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کیا منظر ہو، ذرا چشم تصور میں لاؤ، ایک طرف گھر جل رہا ہے، اس کے شعلے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، اور وہ خاتون، وہ صحابیہ اپنے بچے کو گھر سے نکال کر سیدھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور ایک سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا، آپ کے صحابہ نے دیکھا کہ میں بھڑکتی آگ میں اپنے گھر میں گئی اور میں اپنے بچے کو اٹھا لائی، آپ نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا، تیرا سوال کیا ہے؟ وہ عرض کرتی یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ میرے اس بچے سے پیار کرتا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ کیا خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے اس بچے سے پیار کرتا ہے؟ تو وہ روایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں والے آنکھوں سے پانی برسنا شروع ہوا، آنسو بہتے گئے، اور آپ نے فرمایا نعم نعم نعم، او اپنے بچے کو آگ کے شعلوں سے اٹھانے والی، خدا تجھ سے زیادہ تیرے اس بچے سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا تو ایک ہے نا، تو خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار، 70 ماؤں سے زیادہ۔ آپ کو اپنی ماں کا کتنا پیار، اور پھر ماں کو آپ کو کتنا پیار؟ کوئی پیمانہ آج تک مارز وجود میں نہیں آیا جو اولاد اور ماں باپ کے دلوں کی محبت اور جذبات درو کو بیرو کر سکے، آج تک کوئی ایسا پیمانہ نہیں۔ تو جب خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے، وہاں کون سا پیمانہ کام کرتا ہے؟ حضرات گرامی، آؤ اپنے رب کی جانب، آؤ اپنے رب کی جانب مغفرت کی طرف آؤ، طلب مغفرت کی طرف آؤ۔ ہم گناہ کر چکے ہیں اپنے آپ پر، ہم نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا ہے، اور بخت والے ہیں ہم کہ
ہمیں نبی اللہ رب العزت نے محمد عربی جیسا عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، آؤ اللہ کی توبہ کی طرف پکی سچی توبہ کرو۔ یہ توبہ اگر دن میں 70 بار بھی کرنی پڑ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر گناہ کے بعد پکی سچی توبہ اس نیت سے کرو کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ہر بار خدا تمہاری توبہ کو قبول فرما دے۔ اتنا رحیم رب، اتنا رحمان رب۔ حضرات گرامی، میں ایک نوجوان کی بات آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ بہجت الاسرار کی روایت ہے، ایک نوجوان زندگی کے شب و روز شباب و کباب میں گزارنے والا، خدا کی نافرمانی میں گزارنے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، جب اس کا وقت آخر آیا، قریب آیا، تو اپنی ماں کو کہتا ہے، ماں مجھے موت کے فرشتے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی کچھ عرصے دیر کے بعد میری روح میری قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ نماز میں نے نہیں پڑھی، شباب و کباب میں میں رہا، خدا کا نافرمان میں ٹھہرا، تیری نافرمانی بھی میں کرتا رہا، باپ کو بھی ناراض میں کرتا رہا، اس پورے محلے میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو میرے لیے کلمہ خیر کہہ سکے، تو میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ میرا منہ بھی سیاہ ہو چکا ہے، میرا مقدر بھی سیاہ ہو چکا ہے، میرا باطن بھی سیاہ ہو چکا ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو آپ وعدہ کریں کہ میں جو چیزیں آپ سے ذکر کروں آپ نے اس کو میرے مرنے کے بعد پورا کرنا۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کے چہرے کے آثار بتاتے ہیں کہ اب جسم و روح کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے، اب تھوڑے دیر کا یہ مہمان رہ گیا، اور بیٹا اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کے کہتا ہے، ماں جانے والا، تو نے پالا، تو نے پوسا، تو نے جوان کیا، اور آج جوانی میں میری روح کب سے انصری سے پرواز کر رہی ہے، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا بات بیان کرو، کیا بات ہے تمہارا؟ تو بیٹا کہتے ہیں، ماں جب میں مر جاؤں نا، میں نے کوئی نیک کام تو کیا، کوئی پاکیزگی اور طہارت سے تو دور رہا، خدا کا باغی، مصطفیٰ کا باغی، شیطان اور نفس سے پکی دوستی اور سیاہکاری، اور زندگی اسی طرح گزر گئی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس توبہ میں تم میری مدد کرنا۔ بیٹا بول تو صحیح نہ کہ کیا تیری مدد کر سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، جب میں مر جاؤں نا تو میرا سر زمین پہ رکھ کے ایک رسی لے لے۔ یہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جب خدا کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو کثرت عصیان شعاری کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمت کی جمع ساری کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا امتی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا، آخری ساتھ میں اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو خدا کا دریائے رحمت کس طرح جوش کیا۔ برادری گرامی، وہ نوجوان مر گیا تو مرنے سے پہلے وعدہ لیا کہ جب میں مر جاؤں تو آپ نے میرے گلے میں رسی ڈال، رسی ڈال کے اس کو کھینچنا اسی کمرے کے چاروں طرف، اور یہ کہنا ہے کہ جو خدا کا باغی ہوتا ہے موت کے بعد اس کو انجام یہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس سے تو کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ عرض کیا، اماں جان اور کوئی طریقہ نہیں، میں اپنے خدا کی بارگاہ میں آخری لمحات میں بھی توبہ کی ایک ناکام کوشش کرنا چاہتا ہوں، شاید اس کی رحمت کو مجھ پر کرم آ جائے، شاید اس کو رحم آ جائے۔
ادھر اس کی روح جسم سے پرواز کرتی ہے. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. وہ رسی تلاش کرنے لگی. تلاش ہتھیار کے بعد وہ رسی ملی تو یوں ہی اس کی ماں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کے جب کھینچنا چاہا تو ہاتھ سے غیبی نے آواز. ہاتھ سے غیبی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ایک آواز کو اس موقع کے مطابق تخلیق کرتا ہے اور تخلیق کر کے اس میں اللہ کا پیغام اس موقع پر جو موجود ہوتا ہے اسے سنایا جاتا ہے. تو ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی, او اس نوجوان کی ماں, رسی تو لے آئی ہے لیکن خبردار اس کے گردن کی طرف نہ بڑھنا. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے. کہا وعدہ اس صورت میں پورا ہوگا کہ جب اس کی توبہ ہماری رحمت میں قبول نہ ہوئی ہوتی. ادھر اس کی روح کب سے ہمسری سے پرواز کر گئی تو آخری لمحات کی توبہ اتنی مؤثر تھی کہ ادھر اس کی روح پرواز کر رہی تھی اور ادھر میری رحمت اس کے روح کو لینے کے لیے انتظار کر رہی. ادھر روح نکلی, ادھر رحمت آئی, اور جب رحمت آئی تو سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کا اعلان عالم ارواح میں جنتی کا کر دیا گیا ہے. اور یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان تو درمیان میں موجود تھی. تیرے آنسو اور اس کا استغفار اللہ کی رحمتوں کے لیے قبولیت کا باعث بن گیا ہے. تو اب اس کو ہاتھ نہ لگانا, یہ ہمارے دوستوں میں شمار ہو چکا ہے. شیطان کہتا ہے باری تعالیٰ یہ جو انسان ہے نا, یہ خاکی بہتر, اس نے میری عزت کو خاک میں ملایا. میں معلم الملائکہ تھا, سردار ملائکہ تھا, لیکن آج اس خاکی بہتر کی وجہ سے میری عزت خاک میں ملا دی گئی اور میں راندہ دریا قرار دیا گیا ہوں. میں اس سے بدلہ لوں گا, میں اسے عزت سے جینا نہیں دوں گا, میں رسوا بھی کروں گا, میں گناہوں میں مبتلا بھی کروں گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا تو جب بھی اس سے گناہ کرائے گا, آپ کی توجہ ہے نا, کہ تو جب بھی اس سے گناہ کرائے گا تو یہ جب پیچھے پلٹ کے میری طرف آئے گا, توبہ کرے گا, تو میں سارے گناہ معاف کروں گا. کہا میں بار بار گناہ کرواؤں گا. تو اللہ نے فرمایا تو بار بار گناہ کرواتا جا, یہ مانگتا جائے گا, میں بار بار معاف کرتا چلا جاؤں. آخر اس نے چھوڑا نہیں, کہا زندگی کے آخری لمحے تک میں اس سے گناہ کرواتا رہوں گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کی وہ آخری رمق, وہ آخری گھڑی کہ جس کے بعد اس کا جسم بے روح ہو جائے گا, اگر اس عالم میں بھی ندامت اختیار کر کے میری جانب آ جائے تو سارے گناہ اس ایک لمحے میں بھی میں معاف کروں. تو شیطان چیخ مار کے لیے, تو جو توبہ کرتا ہے وہ خدا کے وعدے کو سچا ظاہر کرتا ہے, اور گناہ کر کے بھی جو خدا کی بارگاہ میں توبہ طائب نہیں ہوتا وہ شیطان کا ساتھی بنتا ہے. اور جو توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اسے خدا حزب الرحمان فرماتا ہے کہ یہ توبہ کر کے پاک صاف ہو کے میرے دربار میں آنے والے, یہ اب میری جماعت بن گئی ہے, یہ میری جماعت ہے, میں ان کا ہو گیا ہوں, یہ میرے ہو گئے. رات گرامی, آج کی رات اللہ سبحانہ اپنی توبہ کیا پتہ ہے, کسی کو اپنی زندگی کا پتہ ہے, یہ سانسوں کا پتہ ہے, جو سانس اندر جا رہا ہے یہ واپس نہیں آتی, کوئی یقین سے نہیں چاہیے. موت کا یقین ہر ایک کو ہونا چاہیے, اور اس کا وقت مقرر ہے, اگر کہ مجھے پتہ نہیں, آپ کو پتہ نہیں, لیکن یہ یقین ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. موت سے پہلے انسان توبہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے. اور اللہ بڑا ہی کریم ہے. میں ایک اور روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا, بات کافی لمبی ہو جائے گی. روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک گنہگار کے بارے میں ارشاد فرمائے گا
ڈال دو اس کو جہنم میں. یہ جنت کا مستحق نہیں. جب وہ جہنم کی طرف جائے گا, آپ ذرا میری طرف دیکھیں تاکہ خدا کی رحمت کا اندازہ ہو. جب اسے آرڈر ہوتا ہے نا, گو ٹو دا ہیڈ, جاؤ جہنم میں, تو وہ ایک قدم اٹھا, یہ روایت ہے, ایسے قدم اٹھا کے آگے رکھتا ہے تو پیچھے مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے. پھر اگلا قدم اٹھاتا ہے, اگلا قدم اٹھاتے ہوئے آگے دیکھتا ہے آگ کی طرف, اٹھا کے جب رکھتا ہے زمین پہ, پھر پیچھے مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے. ابھی 3 ہی قدم اٹھائے تھے کہ ایک قدم اٹھاتے ہوئے آگے دیکھتا ہے, رکھ کے واپس پیچھے خدا کی طرف دیکھتا ہے. جب 3 قدم مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ, اسے میرے پاس. اس پر تو جہنم واجب ہو چکی تھی, لے کر آؤ ذرا میں اس سے پوچھوں کہ قدم رکھتے ہوئے آگے دیکھتا تھا, رکھ کے مجھے دیکھتا تھا, پوچھوں کہ تیرے پاس یہ کہانی کیا ہے, حکمت کیا ہے. آئے گا اللہ پوچھے گا, آگے بھی دیکھتا تھا, مجھے بھی دیکھتا تھا, کیوں؟ عرض کیا باری تعالیٰ آگے آ گئے اور پیچھے تیری رحمت ہے, آگے چلانے والی ہے اور پیچھے بچانے والا ہے. میں نے سنا تھا کہ خدا دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے. تو رحمان دنیا و رحیم آخرہ ہے, اور میں ہر قدم پر تیری رحمت کا نظارہ کرنا چاہتا تھا کہ میں قدم رکھ کے تجھے دیکھوں کہ تیرے رحمت کے سمندر میں موجیں کب اٹھتی ہیں, کب جوش آتا ہے. میں جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تیری رحمت کو بھی دیکھ رہا ہوں, ادھر بھی بڑھ رہا ہوں, ادھر بھی بڑھ رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں پہلے مجھے آگ پکڑتی ہے یا تیری رحمت سہارا ہو. اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے, اللہ کو رحمت کے اس ماحول میں جب جہنم کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بلا کے بتائے گا یہ جہنم بھی میں نے پیدا کیا ہے, اس آگ کو بھی میں نے پیدا کیا ہے, اور جنت اور جنت کی بہاروں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. یہ میری مرضی پر ہے کہ کس کو جنت عطا کروں, کس کو جہنم عطا کروں. تیری سزا نے میری رحمت کے سمندر میں طغیانی برپا کی ہے, لہٰذا تیرے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں میں بدل کر تمہیں جنت کے حوالے کر. ایک اور آدمی لایا کر, اکتا تو نہیں گئے نا, میرا خیال ہے اکتا نہیں, اکتائے اور نہ آج تو میں تمہیں ذکر بھی کرا دوں. یہ بلکہ فرق سمجھ, یہ جو بات ہے جس آنکھ میں ہوگا نا, جس وجود میں ہوگا, اس کے لیے آرڈر ہوگا جہنم, گو ٹو دا فائر. تو ایک بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا بھائی, میں ایک گواہی دینا چاہتا ہوں, ایک بار, اونلی ون, ایک بار شاعر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا بھائی تعالیٰ میں گواہی دینا چاہتا ہوں. کیا گواہی ہے تیری؟ کہا میں نے ایک رات دیکھا تھا, یہ آنکھ تیرے خوف میں تھوڑی سی بھیگی تھی, باقی بال بھیگے نہیں تھی, صرف میں بھیگ گیا تھا, لیکن اس آنکھ سے جتنا پانی آیا تھا میں بھیگ گیا تھا, باقی نہیں صرف میں تھا. اور میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں خدایا, ایک رات کے ایک لمحے میں یہ تیرے جلال اور تیرے غضب اور تیرے رحمتوں کے تو خیر رو پڑا تھا, کیا اس معمولی سے بھیگے پن کی وجہ سے کیا میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہے؟ تو اللہ کی رحمت کو پھر تمفج موج میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج اس کے آنکھ میں تو ایک بال ہے اور میرے خوف سے تو بھیگا ہو گیا تھا, آج تیری شفاعت سے اس کو بھی میں جنت کی بہاریں عطا. خدا اتنا رحیم ہو, اتنا کریم ہو, اتنا غفار ہو, اتنا ستار ہو, اور پھر بھی ہم خدا کی طرف نہ جائیں.
کی بدنصیبی لگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات کی برکتوں میں مالا مال فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ تھوڑا سا میں ذکر کراؤں گا کیونکہ وہ میرا ایک اپنا وجدان ہے اور آپ تمام کی آج کی رات میں سمجھتا ہوں اس کی رغبت آپ کے اندر ہونی چاہیے. کوئی ایک چھوٹا سا کہ خدا کو قبول ہو جائے تو دو جہان میں بیڑا پا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بلند آواز
ہم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیے، ہم نے تیری حدوں کو توڑا، ہم نے تیرے احکام کو پامال کیا۔ اللہ ہم شریعت کے باغی، ہم طریقت کے باغی، اللہ ہم قرآن کے باغی ہیں، لیکن تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، تیرے نبی کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ آج کی رات تیری زنجیر رحمت ہر دن پر لٹک رہی ہے، تجھے تیرے نبی کی رحمت کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین صحابہ و اہل بیت کی عزت و عظمت اور ان کی محبت اور جذبہ جانثاری کا صدقہ ہم سب کو اپنی رضا کا جام عطا فرما۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں کتنی زندگی ہے کتنی نہیں، پھر ہمیں دعا کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اللہ تجھے تیری غفاریت کا واسطہ دیتے ہم سب سے تو راضی ہو کر آسمان و زمین میں اعلان فرما، اور آنے والی زندگی میں محبت و اطاعت اور شریعت و طریقت کے نور سے منور فرما۔ الہ العالمین آنے والی زندگی اسے اطاعت کا نور نصیب فرما، جو گزر گئی ہے اس پر تو نظر عفو پھیر کے سارے گناہوں کو دور فرما کے رحمتوں کا نور و سرور نصیب فرما۔ الہ العالمین جس قدر بزرگ آئے ہیں اللہ ان کے سفید داڑھی تیرے سامنے، ان کی بزرگی تیرے سامنے ہے، اور تو فرماتا ہے کہ ہمیں بڑی حیا آتی ہے۔ الہ العالمین تجھے تیری حیا کا واسطہ تمام آنے والوں کی حاضری اپنے دربار میں الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین آج ہر ایک کا دل غم زدہ ہے، رنجیدہ ہے، اپنے پیاروں کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ اللہ کووڈ میں جتنے لوگ اور اس کے علاوہ جتنے مرد و زن، جوان بوڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، انہیں مغفرت عام نصیب فرما۔ اللہ انہیں جنت میں بسیرا و سویرا نصیب فرما۔ اللہ ان کے رشتہ داروں کو صبر و قرار نصیب فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے پھر عرض کرتے ہیں، اللہ آسمانی اور زمینی آفتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما۔ الہ العالمین جس قدر لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ نیلسن کی حضور شیخ العالم کے بڑے جانثار با وفا مرید رفیق صاحب بیمار ہیں، کریٹیکل پوزیشن ہے، دعا کریں خدا انہیں جان و ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں، ہم عقائد کے تحفظ کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں جان و مال و اولاد کی سلامتی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی عیب دور فرما، گناہوں کے اثرات دور فرما، نیکیوں کا نور نصیب فرما۔ جس طرح نوجوان نسل ہے اللہ کریم نے سو سے بلالی عطا فرما، صداقت صدیق عطا فرما۔ الہ العالمین عدالت عمر کا نور نصیب فرما۔ الہ العالمین تیرے نبی کا عثمان، اس کی حیا پوری دنیا میں مشہور ہے، آج اپنے دامن میں تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے دامن میں حضرت عثمان غنی کا حیا شامل فرما دے، حضرت علی کی شجاعت نصیب فرما، جو تیرے محبوب بندے اللہ ان کی محبتوں کی سوغات عطا فرما۔ ہماری مائیں بہنیں جس قدر حاضر ہیں یا گھروں میں آواز سن رہی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ ان کے پیچھے ہوئے دامنوں کو مرادوں سے بھرپور فرما۔ براہ راست دیکھنے والے، اپنے دامن کو پھیلانے والے، اللہ آج کی رات کو جو تو نے عظمت عطا فرمائی ہے قرآن سے اور صاحب قرآن سے، اللہ ان تمام کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ سب کی تندرستیاں دور فرما، اللہ سب کی خرمستیاں دور فرما، اللہ دین کی مستیاں نصیب فرما، روح کی جولانیاں نصیب فرما، شریعت و طریقت کا نور عطا فرما۔ اللہ ہمیں استقامت علی دین علی وجہ کمال نصیب فرما۔ اللہ یہاں پر برطانیہ، پورے برطانیہ میں علماء اور صوفیاء، علماء حق اور صوفیاء اہل سنت و جماعت کو اتحاد نصیب فرما۔ الہ العالمین امن نصیب فرما، آشتی نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کے ساتھ پیار کرنے، پیار قائم رکھنے کا اعزاز نصیب فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کی انتظامیہ کو دین و دنیا کی سرفرازی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ دعا کریں، بطور خاص دعا کریں کہ جن گھروں میں اولاد نبینا نہیں
اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اولاد کریمہ اور جو اولاد والے ہیں اور نفس اور شیطان کا شکار ہو گئے، اللہ نفس اور شیطان کی بغاوت سے انہیں نجات عطا فرما، اللہ انہیں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں گرفتار فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا پیار نصیب فرما، الہ العالمین آنے والی نسلوں کو اسلام کی خدمت کرنے کا اعزاز نصیب فرما، اور دعا کریں آج کی رات دعا کریں خوب، اللہ کریم تیری رحمت کا واسطہ تجھے ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، اعمال حرام سے محفوظ فرما، نیک اعمال کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، الہ العالمین جس قدر میرے دوست یہ صاحبان ایمان آئے ہیں اللہ آپ سب کی مرادیں پوری فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک دعا اور کریں، اللہ کریم کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ آزادی عطا فرمائے، زور سے آمین کہیں، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، الہ العالمین شام کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت و آبرو سے جینا نصیب فرما، الہ العالمین عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اللہ دنیا کے نقشے پر پاکستان کو قیامت تک قائم فرما، افواج پاکستان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اللہ پوری دنیا پر امن کی بھیک مانگتے ہیں اللہ تو امن نصیب فرما، الہ العالمین آسمانی اور زمینی آفات سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اللہ جن گھروں میں ناچاکی ہے بے اتفاقی ہے آج کی رات کی عظمت تو آسمان دنیا پہ آ کے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ہم جوڑیاں پھیلا پھیلا کے تجھ سے سوال کرتے ہیں جن گھروں میں نا اتفاقی ہے اللہ اتفاق نصیب فرما، اللہ محبت کی بہاریں نصیب فرما، یا نثاری کی دعائیں نصیب فرما، الہ العالمین کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، گھر بار کو حفاظت عطا فرما، اللہ آپ سب کو اتحاد نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا